بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پہ ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے منتخب کیا۔ تو یوں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر غریب میں کوئی فرق نہیں، کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا سب برابر ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگی۔ آپ کو مسیحا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسیحا کا مطلب کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ کوڑے کے مرض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ اس مریض پر ہاتھ مبارک پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، تو اللہ کے کرم سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ مٹی کے پرندے بنا کر جب فضا میں پھینکتے تھے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب بھی آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن بدن آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا دیں، تو بس بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم میں محبت اور پیار اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے، اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی سازش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے سواریوں کو خریدنا چاہا۔ بندے سے ایک جس کا نام یہود تھا، اس نے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بھیج دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیحا کہاں ہے، اور یوں یہود ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آئے اور دشمن نامی ایک جگہ پر ہاتھ گزارنے کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کی شر سے نجات دے۔ بس اتنے میں جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے ساتھ وحی نازل ہوئی اور فرماتے ہیں، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے، آج رات تجھے زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ تیرا رب تجھے ان لوگوں کی شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ انہیں مشرق اور کافر لوگوں پر فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ ایسے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ بس اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ یہود کا حلیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ بس جیسے ہی گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو اس جاسوس یہود کو گرفتار کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ فخر سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی عیسیٰ کو قتل کر دیا۔
انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا رکھا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہود کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام مسیحی کوئی خوبی اس میں نظر نہیں آ رہی، بس اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحیح سلامت آسمان کی طرف بلا لیا تھا اور اپنی جمال و عنایت فرمائی، اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو ظاہر کر دے گا اور دنیا کے نزدیک حق و باطل کو واضح کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔